بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے مساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر عالم خدا کے واسطے۔ معزز سامعین و ناظرین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مارکہ آرا تصنیف تفسیر کبیر میں سورہ کوثر کی تفسیر لکھتے ہوئے لفظ کوثر کے مختلف معانی لکھے ہیں، اور مختلف معانی لکھنے کے بعد ایک معنی یہ بھی لکھتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثرت اولاد کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب آپ کے فرزند ارجمند کا انتقال ہوا اور کفار نے آپ کو تانے دیے، جس میں ایک انتہائی رذیل لفظ انہوں نے بولا، جس کا معنی تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک منقطع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا کہ محبوب، آج جو تمہاری نسل کے انقطاع کی بات کرتے ہیں یہ خود ابتر ہو جائیں گے، اور ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا کی ہے، اور صبح قیامت تک محبوب تیری نسل چلتی رہے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ معنی لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ذہن کے قریب ترین جو مفہوم بن رہا ہے وہ یہی ہے، اور پھر مشاہدے نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے در یکتا پیدا کیے، ایسے ایسے گوہر یگانہ پیدا کیے، اور اس تناظر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ثم منظر کم کان فیہم من الاکابر من العلماء والمشائخ کالباکر والصادق والکاظم والرضا۔ کہا ذرا غور تو کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک میں کتنی جلیل القدر اور اعظم شخصیات کو پیدا کیا، جن میں کوئی امام باقر نظر آتے ہیں، کوئی امام جعفر صادق نظر آتے ہیں، کوئی امام موسیٰ کاظم نظر آتے ہیں، اور کوئی امام علی رضا نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل مبارک میں جو پہلا نام لیا ہے اس تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کی ہستی۔ تو آج یکم رجب المرجب ہے، اور یکم رجب المرجب ہی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فضائل و مناقب پہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت کو پیدا فرمایا، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت اور ذات بڑی ہی منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ 57 ہجری میں ہوتی ہے، اور تاریخ جاننے والوں کو علم ہے کہ واقعہ کربلا 60 ہجری میں ہوا۔ تو گویا جب آپ کی عمر مبارک 2.5 یا 3 برس ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام اس چھوٹی سی عمر میں قافلہ کربلا کے اندر شریک تھے،
اور اپنے دادا جان حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آپ موجود تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجمع البحرین بنایا، گویا آپ کی ذات حضرت امام حسن علیہ السلام کے فیض کا بھی مظہر نظر آتی ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے فیض کا بھی مظہر نظر آتی ہے، وہ اس طور پر کہ آپ فرزند ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے، اور امام زین العابدین فرزند ہیں حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کے، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ جو کہ صاحبزادی ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی، گویا نبی پاک علیہ السلام کا فیضان مبارک جو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے چلا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کی طرف سے سلسلہ حضرت امام حسین علیہ السلام تک جا رہا ہے اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت امام محمد الباقر کو ابن الخیرتین کہا گیا، یعنی یہ دو بھلائیوں والے ہیں، یہ آپ حسنی اور حسینی فیضان کے مظہر ہیں۔ سامعین و ناظرین، حضرت امام محمد الباقر اس طور پر بھی ایک جلیل القدر ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت سے تقریباً نصف صدی پہلے اپنے ایک عظیم جانثار صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام کو سلام بھیجا۔ جی بالکل، اس بات کو سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص کے اندر نقل کیا اور سید مومن حسن شبلنجی مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی مارکہ آراء تصنیف نور الابصار کے اندر نقل کیا، اور اس روایت کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل کیا کہ حضرت امام زین العابدین ایک مرتبہ آپ کو لے کر، امام محمد باقر کو لے کر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اس وقت خاصے ضعیف العمر تھے اور بستر علالت پر تھے اور آپ کی نظر کمزور ہو گئی تھی، تو جب امام زین العابدین اپنے بیٹے امام محمد باقر کو لے کر گئے ہیں تو حضرت امام زین العابدین نے حضرت امام محمد الباقر کو کہا کہ اپنے چچا کو سلام کو اور ان کی پیشانی پر بوسہ دو۔ جب حضرت امام محمد باقر قریب ہوئے اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو سلام کیا اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی پیشانی پہ بوسہ دیا، تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت کو محسوس کیا، آپ کے جسم مبارک سے ایک عجیب سی خوشبو محسوس کی، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا یہ میرا بیٹا محمد ہے، کیونکہ آپ کا اسم گرامی محمد ہے، باقر آپ کا لقب ہے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نام سنا تو حضرت امام محمد الباقر کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر انہیں خوب بینچا اور ان کے چہرے پر بوسہ دیا، اور بڑی لجاجت کے ساتھ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلمک، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ حضرت امام محمد الباقر چھوٹے تھے، فرمانے لگے کیف ھذا، کیسے مجھے سلام دیا ہے؟ تو پھر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، نبی پاک علیہ السلام ان سے خوشطبی کر رہے تھے
پھر سرکار نے مجھے کہا اے جابر میرے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ ایک فرزند عطا کرے گا جس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے روز جب ایک منادی ندا دے گا کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے تو اس کا وہ بیٹا علی کھڑا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرزند عطا کرے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ اے جابر تم مجھ سے ملو گے، جب تم مجھ سے ملاقات کرو تو میرا سلام اس کو کہنا۔ ناظرین کرام ذرا تصور کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام کا سلام پہنچایا ہوگا تو اس وقت کیفیت کیسی بنی ہوگی؟ اس وقت تو آسمان بھی رشک کر رہا ہوگا، اس کیفیت پہ تو فرشتے بھی رشک کر رہے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے سلام اپنے صحابی کے ذریعے سے اپنی اولاد کو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام محمد باقر سے بڑی پھر محبت کرتے تھے، اور عشیت اللمات میں محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چون سید محمد باقر نزد او می رفت از گریبانش می گرفت، کہ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے قریب آتے تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ان کے گریبان کو پکڑتے، وہ بسوئے خیش می کشید اور اپنی طرف کھینچ لیتے ان کو پکڑ کر، وہ برگردنش بوسہ می داد، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی گردن پر بوسہ دیتے اور کہتے اے پسر رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، از تو بوئے رسول می بویم، تجھ سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ ذرا تصور تو کریں کہ حضرت امام جابر ابن عبداللہ انصاری حضرت امام محمد الباقر کو کہتے ہیں اور رسول اللہ کے بیٹے، حضرت امام باقر تو بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین کے، حضرت امام زین العابدین بیٹے حضرت امام حسین شہید کربلا کے، اور حضرت امام حسین شہید کربلا فرزند حضرت امام حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے، حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے، اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری حضرت امام محمد الباقر کو کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ معلوم ہوا کہ جو اولاد خاتون جنت ہو صبح قیامت تک جس کا نسب متصل ہوگا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہی تصور ہوگا، وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ہی تصور ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں جو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المہدی منا اہل البیت، کہ مہدی جو ہے یہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام کو سلام بھیجنا یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، لیکن اسے بھی شومی قسمت کہیے کہ اتنی بڑی ہستی کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلام بھیج رہے ہیں، آج ہمارے ہاں یہ بحث بھی چلی ہوئی ہے کہ اہل بیت کا نام لیتے ہوئے علیہ السلام بھی کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ ناظرین کرام ذرا غور کیجئے، آج لوگوں نے ایسے پیروں کے دن بھی منانے شروع کیے ہوئے ہیں جنہیں ٹھیک طور پر وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہے، لیکن امام محمد الباقر علیہ السلام جیسی ہستی سے لوگ آشنا نہیں ہیں۔ یہ وہ در یگانہ ہیں، یہ وہ گوہر یکتا ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک جو تھا بطور خاص اس کے امین حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام ہیں۔
آپ کے اسم لقب مبارک باقر کا سبب بھی یہی ہے، اور جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ان کو محمد نام کی بشارت دی گئی، حالانکہ حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام کا نام محمد حضرت امام حسین علیہ السلام یعنی آپ کے دادا جان نے رکھا، لیکن یہ بشارت نبی پاک علیہ السلام نے بہت پہلے عطا کی ہوئی تھی۔ آپ کو نام کی بشارت بھی نبی پاک علیہ السلام نے عطا کی، آپ کے لقب کی بشارت بھی نبی پاک علیہ السلام نے عطا کی، اور آپ کو یہ جو مقام اور آپ کو سلام بھی نبی پاک علیہ السلام نے بہت پہلے بھیجا ہے۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام مبارک کو پھیلایا ہے، اور حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام جو بہت چھوٹی عمر میں قافلہ کربلا کے شریک ہیں، اور پھر بعد میں ساری زندگی آپ کی ولادت بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، ساری زندگی مبارک مدینہ منورہ میں بسر کی، اور آج بھی آپ کا مزار مبارک جنت البقیع کے اندر ہے۔ لیکن آپ کی زندگی کا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر علم کا مکتب قائم فرمایا، اور اس میں بڑے بڑے جلیل القدر لوگ آئے۔ بطور خاص آپ کے دو فرزند ارجمند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے طلباء میں بطور خاص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ نے 2 برس مدینہ منورہ میں قیام کیا تو اس وقت حضرت امام محمد الباقر سے بھی علم حاصل کیا، اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی علم حاصل کیا۔ ناظرین کرام، حضرت امام محمد الباقر علم کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہستی نظر آتے ہیں، ورع کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہستی نظر آتے ہیں، اور آپ نے علوم اس طرح شائع کیے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم مبارک کے چشمے جو تھے وہ آپ کی ذات سے پھوٹ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات پر۔